السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کے جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں کہ جس کا عنوان کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول ہے، اس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ایک آخری حصہ باقی رہ گیا تھا جس کی چند باتیں ہیں آج کے اس درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے، اور کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم اصول بیان کریں تو کل سے مستقل جو درس ہوگا وہ اصولوں کا درس ہوگا تقریباً، یعنی وہ اصول کیا ہیں جس پہ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد اور اس کی فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم وہ بقیہ حصہ حقوق کا اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سوالات آئے ہیں وہ سوال اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی نے بھی پوچھا ہے، یہ پورے درس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کا جواب ہم آج کے اس درس میں باقی حصوں کے اندر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر اصول کا جو کلاس شروع ہوگا وہ انشاءاللہ کل سے اصولوں کی وضاحت ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کی جائے گی۔ یہ اس طرح کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی سے نوازے۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے درمیان عدل کریں، ان کے درمیان انصاف کریں، اور عدل و انصاف کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے برابری کرنی ہے، وہ برابری کا جو ضابطہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ ضابطہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس کے جتنے اخراجات ہیں اس اخراجات کو یا اس کے خرچے کو مکمل طور پہ ادا کرنا، اور اس کے رہنے کے حساب سے جتنی چیزیں اس کو ضروری ہیں اس کو مہیا کرنا، اس کے بعد جو ایکسٹرا آپ دے رہے ہیں اس میں سب کو برابری کرنا ہے، سب کے ساتھ برابری کرنا ہے، اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں کر سکتے، سب کو برابر کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال آیا تھا کہ کیا اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کیا ان کو وہ ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں، ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ کافی تحقیق طلب تھا۔ سابقین فقہا کی کتابوں میں جب اس کو کھنگالا ہم نے تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو حنابلہ کے بڑے فقیہ ہیں ان کی کتاب ہے المغنی فقہ کی، اس میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ إِمْرَأَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، کسی بھی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے دو بیویوں کو ایک گھر میں اکٹھا رکھے، بغیر رضاہما، بغیر ان دونوں کی رضامندی کے، صغیراً کان او کبیراً، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کسی کو بھی، یعنی بڑی کو چھوٹی کے ساتھ، چھوٹی کو بڑی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا ہے، ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے۔
کہا کیوں؟ لأن علیہما ضررا، اس لیے کہ اس سے دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ کیسے نقصان پہنچے گا؟ کہا لما بینہما من الغیرہ، کہ ان دونوں کے درمیان کی غیرت جو ہوگی، وہ غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ ایک ہی گھر میں ہیں، کمرے الگ الگ ہیں، تو ایک ساتھ شوہر بیویوں کو اکٹھا کرے اور جمع کرے۔ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور چیزیں لکھی ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات ان کی ہوگی، ایک دوسرے کی باتوں کو وہ سنیں گی، اور تو اس سے ان کے نفسیات کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ایک جگہ کے اوپر ان کو جمع کرنا، ایک گھر میں، ایک بلڈنگ میں اگر کئی روم ہوں، کئی کمرے ہوں، تو اس میں جمع کرنا مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر وہ لوگ راضی ہیں رہنے کے لیے تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تب بھی احوط اور افضل یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ الگ الگ رکھے۔ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بڑا سا گھر ہے، یا آپ کہہ لیجیے آج کل کے اس زمانے میں بلڈنگ ہے ایک بڑی سی، اور اس بڑی سی بلڈنگ میں کئی ایک فلیٹ ہیں، تو ایک میں ایک کو رکھا، ایک منزل پہ دوسرے کو رکھا، تیسرے منزل پہ تیسرے کو رکھا، تو انشاءاللہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے، اور دوسری شکل جو قدیم فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاروں کو الگ الگ گھر دے دے۔ چار بیویاں ہیں اگر کسی کے پاس، یہ عدل و انصاف کے قاعدے بتا رہا ہوں، چار بیویاں کسی کے پاس ہے تو چاروں کو الگ الگ گھر دے، اور خود پانچویں گھر میں رہے، ایک پانچویں گھر میں وہ رہے، جس دن جس کی باری ہو وہ خاتون اس کے گھر آیا کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر صورتوں کا تذکرہ فقہا نے کیا ہے، لیکن چونکہ اس تعلق سے سوال آیا تھا تو ہم نے اس کی وضاحت کر دینی مناسب سمجھی کہ اگر ایک فلیٹ ہے اور اس میں 2 روم ہے، 3 روم ہے، ایک روم میں ایک خاتون کو، دوسرے روم میں دوسرے خاتون کو رکھا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جس دن کسی خاتون کی باری ہے مثلا، اور وہ خاتون اس دن منع کرتی ہے، یا وہ کہیں اور غائب ہے، نہیں ہے، تو اس کی باری اب بچی نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اگر جو دن اس کے تقسیم کا ہے اسی دن اس کا شوہر وہاں جائے گا، اور اگر اس دن کسی عذر کی وجہ سے وہ وہاں موجود نہیں ہے یا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور ہے، تو اس کی وہ باری باقی نہیں بچے گی۔ فقہا نے اس کا بھی عدل و انصاف میں تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی کے 3 یا 4 خاتون ہیں، اور اگر کوئی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی باری کسی کے حوالے کر دیں، کسی کو دے دیں، تو یہ اس کا حق ہے، وہ اس کو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، اب باہم رضامندی سے، یہ اس کا حق ہے، اپنا حق وہ اگر کسی کو دے دے تو وہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جس کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے تو اس کی ازدواجی زندگی نہایت سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے یہ وہ مسائل تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ اس سے جو پیغام تھا اصل اس درس کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اب اس تعلق سے جو چند سوالات ہیں وہ ہم ان سوالوں کو لیں گے اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ موضوع پورے طور پہ مکمل ہو جائے۔ جی چلیے، کوئی سوال پڑھیے۔ جی شیخ، میں پڑھوں؟ جی ہاں۔ پہلا سوال ہے، کوئی مسلمان لڑکی اگر یہودی یا نصرانی ہو جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کہ اگر کوئی مسلمان خاتون جو مسلمان ہے اور وہ اپنے دین کو تبدیل کر کے یہودیہ بن جاتی ہے یا نصرانیہ بن جاتی ہے، یہودی نصرانی کا قید میرے خیال سے انہوں نے اس لیے لگایا ہے
क्योंकि अहले किताब से निकाह करना जायज़ है। तो अगर वो यहूदिया हो गई, नसरानिया हो गई, तो क्या उससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हम आपको बता चुके हैं इस मसले में कि वो मुर्तद्दा होगी और मुर्तद्दा से निकाह करना जायज़ नहीं होगा। हाँ, वो अगर पहले से शुरू से यहूदिया है या नसरानिया है तो ऐसी सूरत में उससे निकाह शरीयत ने इजाजत दी है, जिन पाबंदियों के साथ जिसका तस्करा आपके सामने हो चुका है। लेकिन अगर वो मुसलमान है और वो यहूदिया हो जाती है, नसरानिया हो जाती है, तो उससे निकाह करना हराम है, नाजायज है। जी। दूसरा सवाल है, मंगेतर को देखने का शरई ज़ाब्ता क्या है? मंगेतर को देखने का शरई ज़ाब्ता क्या है? ये तो आम तौर पे ये बात आ चुकी थी कि शरई ज़ाब्ता इस सिलसिले में क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लगता है कि वो कितना देख सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि किस कदर देख सकते हैं या किस तरह से वो उसके सामने आए या उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो हमने ये बतलाया कि इससे पहले भी ये बात आ चुकी थी कि जिस तरीके से एक खातून अपने महरम के सामने रहती है, यानी जितना हिस्सा अपने जिस्म का वो एक महरम के सामने खोलती है उतना हिस्सा वो खोल सकती है। और रही बात ज़ाब्ते का, तो क्या वो मेकअप करेगी या नहीं करेगी? तो फुक़हा कहते हैं कि मेकअप नहीं करेगी, वो मेकअप नहीं करेगी, अपने बदन के ऊपर कपड़ा रखेगी, अपने बालों को खोल के रख सकती है, चेहरे को खोल के रख सकती है, अपने हथेलियों को खोल के रख सकती है और अपने कदमों को खोल के रख सकती है, कदम को खोल करके रख सकती है। और इसी तरह से वो अपने नॉर्मल लिबास जो है, तबीई लिबास जिसको कहते हैं, कोई पार्टी वेयर तरह की लिबास ना हो, नॉर्मल लिबास में जो घर में पहनने का अच्छा लिबास है उसको वो पहने, कोई मेकअप वगैरह न करे, कोई मेकअप न करे। और ना तो किसी ऐसी जगह पर बैठे, ऐसे लाइट वगैरह के मकाम पे बैठे जहां पे बैठने से चेहरा खूबसूरत नजर आ रहा हो। हाँ, तो आया देखने वाला, उसका जो शौहर होने वाला है, उसने देखा तो लाइट वगैरह से और दूसरी चीजों से यूं लगा कि एकदम जगमगा रहा है चेहरा और बाद में हालात बदल गया, या मेकअप उतरने के बाद हालात बदल गए, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि उसकी जो तबीई हालत है, असली जो शक्ल सूरत है, बिना मेकअप के और बिना बनाव सिंगार के, उसमें वो उसके सामने बैठे, यही ज़ाब्ता है, शरई ज़ाब्ता यही है। जी। उस शादी का क्या हुक्म है जिसमें ये शर्त हो कि लड़की की तालीम या उसके बाद नौकरी से उसको ना रोका जाए? लड़की की क्या है सवाल? लड़की की तालीम या शादी के बाद नौकरी से ना रोका जाए। अच्छा, कोई खातून या वली ये शर्त रखे कि मेरी बच्ची को शादी होने के, निकाह होने के बाद, यही ना, निकाह होने के बाद उसको तालीम से नहीं रोका जाएगा, या इसी तरीके से उसको नौकरी वगैरह करने से नहीं रोका जाएगा, यही सवाल है मेरे ख्याल से। अगर दोनों की मुआफ़क़त इस मामले में हो जाती है और तालीम में शरीयत की किसी चीज़ का उल्लंघन न हो रहा हो, शरई किसी कानून को पामाल न किया जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से इस शर्त को पूरा करने में कोई हरज की बात नहीं है, इस शर्त को पूरा करने में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर शरीयत की मुखालफत हो रही हो, यानी बेपर्दा हो करके नौकरी करने का या बेपर्दा हो करके तालीम का मसला हो, तो ऐसी सूरत में शौहर को इख्तियार है कि वो उसको रोक सकता है, शौहर को इख्तियार है कि वो उसको रोक सकता है, मना कर सकता है। लेकिन अगर तालीम का इंतज़ाम है, बापर्दा हो करके वो पढ़ना चाहती है और बापर्दा हो करके वो नौकरी करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से दलील उसकी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहक़्क़ुश शुरूत, शर्तों को पूरा करने में सबसे ज़्यादा वो शर्त है या वो हकदार है वो शर्त कि जिसके ज़रिए से या जिसको तुम निकाह के वक्त शर्त रखते हो, निकाह के वक्त शर्त रखते हो,
وہ شرط پورا کیے جانے کے زیادہ مستحق ہے. لہذا اگر وہ شرط اس طرح سے وہ لوگ پورا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، کیا باپ پر لڑکے کی شادی کرانا واجب ہے؟ نہیں، باپ کے اوپر لڑکے کی شادی کرانا واجب نہیں ہے. لڑکے کی شادی کرانا لڑکا اپنے مہر وغیرہ کا وہ انتظام کرے گا. لڑکا کو چاہیے کہ وہ اپنے مہر وغیرہ کا انتظام وہ خود کرے گا. والد کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، اگر والد اس کے لیے انتظام کر دیں، ہے نا، مہر وغیرہ کا اور دوسری چیزوں کا، تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے نفل ہوگا، اور انہوں نے احسان کیا اپنے بچے کے اوپر. لیکن والد کے اوپر جو واجب نفقہ ہے نا، واجب نفقہ، وہ واجب نفقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے شادی کے اخراجات کو برداشت کرے. یہی اہل علم کا قول ہے، یہی اہل علم کا قول ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مندوب ہے. اگر کوئی والد کرنا چاہیں کر دیں تو کر سکتے ہیں، اور اس معاملے میں شرعی حکم یہ ہے. لیکن معاشرے اور سماج کا جو رواج ہے اور اس کا جو ضابطہ ہے اس کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے. جی. اگلا سوال ہے، کیا چھوٹی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ چھوٹی بچی سے مراد چھوٹی بچی مطلب نابالغ بچی کا یہ کہہ رہا ہے؟ جی شاید شیخ، یہاں تفصیل نہیں لکھی انہوں نے. دیکھیے، جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے ولی چاہیں تو اس کا نکاح کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ولی اگر چاہے تو اس کا نکاح کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز آپ غور سے اس کو سمجھیے، یہ مسئلہ میرے خیال سے ویسا نہیں ہے جیسا یہ پوچھا گیا ہے. یعنی اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ چھوٹی بچی اگر ہے تو ولی اس کے جانب سے اس کا نکاح کرا سکتے ہیں. لیکن جس شہر میں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے قوانین ہیں، وہاں کے قوانین ہیں، تو اس قوانین کی پاسداری یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کا پاس اور لحاظ رکھنا. تب رہا کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ قانون کا پاس اور لحاظ تو ہم اس وقت رکھیں گے جب وہ ہماری شریعت کے اصولوں سے نہ ٹکرائے. تو ابھی ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے، لیکن فقہا نے اس مسئلے کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مذاہب اربع جو ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ والد جو ہے چھوٹی بچی کا نکاح کروا سکتا ہے. والد، باپ چھوٹی بچی کا نکاح کروا سکتا ہے، لیکن 4 شروط ہیں اس کے. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ مصلحت ہو کہ چھوٹی بچی کا وہ نکاح کرا دے. اور مصلحت میں کیا چیز دیکھی جائے گی کہ اس وقت جو لڑکا یا جس کا رشتہ مل رہا ہے، اگر یہ رشتہ چھوڑ دیا جائے تو اس سے بہتر رشتہ اس کو نہیں ملے گا. ایک بات. یا دوسری چیز، اس کے لیے وہ مہر مثل نافذ کرے. یہ نہیں کہ چلو لڑکی کچھ بول نہیں سکتی ہے یا اس کو مہر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو اس کا مہر کم رکھ دیا جائے. نہیں، اس کا مہر مثل متعین کیا جائے. اور رخصتی کے لیے یہ شرط لگا دی جائے کہ جب اس کی عمر مکمل ہوگی تبھی آپ رخصتی کر سکتے ہیں. اور رخصتی سے قبل لڑکی کو اختیار ملے گا، پورا اختیار ملے گا کہ وہ چاہے تو اپنے والد کے کیے گئے نکاح کو باقی رکھے یا چاہے تو اس کو توڑ دے. سمجھ گئے؟ یہ 4 شروط ہیں. ان 4 شرطوں کی اگر پاس اور لحاظ کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. لیکن اس پہ عمل کرنے میں نقصان کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، آپ نے ان نکاحوں کی تفصیل پڑھی ہے کہ جو نکاح شریعت کے اندر حرام ہے. ان نکاحوں میں ایک نکاح ہم نے بتلایا تھا النکاح العرفی، جس میں یہ ہے
کہ गवाह भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सरकारी तौर पर उस निकाह की तौसीक न की जाए, कागज कलम लिखा पढ़ी उसका न हो, ऐसी मुहा मुही बात हो जाए, क्योंकि हुकूक के ज़ाय होने का खतरा है उससे। और हुकूमत जो है वो कागजात को मानती है, दूसरी चीजों को नहीं मानती। तो ऐसी सूरत में अगर कोई आदमी हुकूमत के निगाह से बचने के लिए कागज कलम के बगैर ऐसे ही निकाह कर दे तो इसका हुक्म निकाह उर्फी में आएगा, जो जायज नहीं होगा। ठीक है। तब रहा कोई आदमी ये कहे कि जब शरीयत इजाजत दे रही है कि छोटपन में उसका निकाह कराया जा सकता है तो हुकूमत रोक रही है, तो हम हुकूमत की बात क्यों मानेंगे? हुकूमत की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत आपको किसी हराम काम के करने का हुक्म नहीं दे रही है, या हुकूमत किसी वाजिब काम से रोक नहीं रही है। शरीयत का में कहीं ऐसा हुक्म नहीं है कि नाबालिग बच्ची का निकाह करवाना ये वाजिब है, कहीं नहीं है। इसको समझिएगा इस मसले को। इसी से लोग इस्लाम को दागदार करते हैं और उसके खिलाफ आवाजें उठाते हैं। हरगिज नहीं, हरगिज कहीं पर आपने ये नहीं पाइएगा। हाँ ठीक है, अगर मसलहत है, एक आदमी की बच्ची बहुत छोटी है और वो एक बीमारी के अंदर मुब्तला है, एक मिसाल दे रहा हूं, ला कद्दर अल्लाह, और उस बच्ची का कोई देखने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि ये महीना 2 महीना 5 महीना 8 महीना 10 महीना अल्लाह के इल्म में है, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपका मामला बहुत सीरियस है और आपकी वफात कभी भी हो सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी बीमारी में है जो आखिरी स्टेज में है, ऐसे मराहिल हो सकते हैं। अब छोटी बच्ची है, एक रिश्ता मिल रहा है उसके भाई का या किसी और का, उसने कहा कि भाई मामले को हम पक्का कर देना चाहते हैं, चलो निकाह कर दो मेरी मौजूदगी में, लेकिन बच्ची हमारी जवान हो जाएगी, उसके बाद रुखसती कर देना धूमधाम से, लेकिन हमको कम से कम मरने के वक्त ये इत्मीनान तो रहेगा कि हमने एक जिम्मेदारी अपनी अदा कर दी, निभा दी। अगर ऐसा होता है तो फुकहा ने इस सूरत में उसकी इजाजत दी है, लेकिन रुखसती की इजाजत नहीं है, ये गौर कीजिएगा। जब वक्त मुकम्मल हो तब उसकी रुखसती होगी, और रुखसती से पहले पूछा जाएगा बच्ची से कि आपके वालिद ने फलां से निकाह आपका करवा दिया, क्या आपको ये निकाह मंजूर है? लड़की कहेगी हाँ मेरे अब्बा ने करवाया है तो हमको मंजूर है, या वो कह दे कि नहीं हम अब्बा का किया हुआ निकाह हम इसमें बाकी हम नहीं रहना चाहते हैं, बचपने में उन्होंने करवा दिया था, हमको पता नहीं था, हम नहीं रुखसती करेंगे उसके साथ, फौरन उसका निकाह उसी वक्त फस्ख हो जाएगा। आपको वाकया बता चुके हैं हदीस, एक खातून आती है और कहती है कि मेरे अब्बा ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया था फला जगह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया खातून को कि तुम कर लो या नहीं कर लो। ये वो मामला है जो उसको न समझने की वजह से और लोगों के सामने इसकी वजाहत न होने की वजह से लोग इसको इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने या इस्लाम के चेहरे को दागदार बनाने का ये जरिया बनाते हैं इसको। इसलिए इस मसले को समझिएगा। लिहाजा अगर 18 साल हुकूमत ने मुतय्यन किया है या 21 साल हुकूमत ने मुतय्यन किया है तो उसकी पाबंदी करनी है जी, कौलन वाहिदन। हाँ, अगला सवाल है, फग़फर बिज़ाति दीन का क्या मतलब है? फस्फर बिज़ाति दीन का क्या मतलब है, यानी हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज हैं खातून 4 चीजों से ब्याही जाती है। इसको भी जरा गौर से समझिएगा, इस मसले को समझने में भी लोग बहुत गलती करते हैं। तकरीर करने वालों को आप देखिएगा कि वो कह देते हैं कि तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की है तो तुम्हारे हाथ में मिट्टी आई, तुमने सिर्फ मालदारी देख करके शादी की है तो तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, तुमने दीनदारी नहीं देखी है इस वजह से तुम्हारा निकाह कामयाब नहीं होगा। ये मतलब कभी भी नहीं है हदीस का जी, कभी भी ये मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा मतलब बतलाता है तो उसको हदीस मालूम नहीं है, उसको बतलाइएगा उसका मतलब क्या है। फस्फर बिजाती दीन का मतलब क्या है? फस्फर के माने कामयाब हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब यह है कि तुम कामयाब हो जाओ दीन को इख्तियार करके, दीन को इख्तियार करके तुम कामयाब हो जाओ। यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीनदारी इख्तियार करने की तौफीक तुमको अता कर दी है, ये कहने का मतलब है दीनदारी इख्तियार करने की तौफीक अगर अल्लाह ने तुमको अता कर दी है तो तुम बड़े कामयाबी से हमकिनार हो गए दुनिया में। ये अल्लाह ताला बताना चाह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये कहना चाह रहे हैं। और तरीबत यदाक,
تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا یہ مطلب یہ ہے، یہ ایک عبارت ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ جملہ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ میں مٹی لگے. مٹی لگے کا مطلب فقر و فاقہ ہو جائے تم کو، یہ مطلب ہے. لیکن کیا اس سے بد دعا مراد ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے کوئی بد دعا مراد نہیں ہے. اس کا اصل معنی یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے، بلکہ عرب اپنی عام گفتگو میں اس طرح کی باتوں کا استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس معاملے کی تاکید اور اس کی وضاحت وہ بیان کرنا چاہتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بلایا. حدیث دیکھیے، کہا کہ اے معاذ، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس پہ کنٹرول رکھو، زبان پہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ، ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اللہ اس کا مؤاخذہ ہم سے کرے گا کیا؟ ہماری بولیاں بھی قیامت کے دن لکھی جائیں گی اور سوال کی جائیں گی کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ثقیلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تم کو کھو دے. میری ماں ہم کو کب کھوئے گی؟ یعنی ہم جب مر جائیں گے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو رضی اللہ عنہ کو موت کی بد دعا دے رہے ہیں؟ والعیاذ باللہ، نہیں. یہ گفتگو کا ایک اسلوب ہے، اس سے اصل معنی کبھی بھی ہرگز مراد نہیں ہے. لہذا کبھی کبھی آپ مقررین کو دیکھیے گا جوش میں آ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ آج لوگ مالداری دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں خاک آلود ہو، نبی کی بد دعا ان کو لگے گی، نبی کی بد دعا لے کر کے شادی کیجیے گا تو کیسے کامیاب ہوئیے گا؟ میرے بھائی، نبی کی بد دعا نہیں ہے اس میں. یہ تاکید، جملے کے اندر تاکید کرنے کے لیے عرب یہ استعمال کیا کرتے ہیں. اگر تم کو دینداری حاصل کرنے کی، دیکھنے کی توفیق ملی تو تم کو بڑی کامیابی مل گئی. دینداری حاصل کرو، لیکن اگر مالداری بھی حاصل کر لیتے ہو ساتھ ساتھ پہ فبہا والنعمہ. لیکن ایک خاتون دیندار ہے، مالدار نہیں ہے، حسن و جمال والی نہیں ہے، تو دینداری ایسی نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. دینداری ایسی نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. لیکن ہاں، اگر ایک آدمی مالداری بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں دینداری بھی دیکھ رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی خوبصورتی بھی دیکھ رہا ہے ساتھ میں دینداری بھی دیکھ رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کیوں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تم کو پسند ہو. تو اس میں اختیار ہے، اختیار ہے، اور دونوں طرف سے اختیار ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی اختیار کرے کہ ہم کو خوبصورت چاہیے، خاتون بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمارا شریک حیات خوبصورت ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے. دونوں کی طرف سے ہے معاملہ. اور اگر دونوں اس طرح کے معاملے کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، کوئی کمپرمائز شریعت نہیں چاہتی ہے. اس معاملے میں انسان آزاد ہے. سمجھ گئے؟ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں سمجھیے گا لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بد دعا حاصل ہوگی اس کو جو خوبصورتی کو دیکھے گا، دینداری کو نہیں دیکھے گا. دینداری دیکھا، اچھا دیکھا، تو کہیے گا پھر اس کا کیا معنی ہوا تربت یدا کا؟ کہا وہی معنی ہوا جو معنی ثقیلت کا امک کا کہا ہے. عرب اپنے عام بول چال میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کی زبان پہ یہ چیزیں جاری تھی. اسی طرح سے آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی، وہ حدیث آپ سب کو پتا ہوگی کہ حج کے موقع پر ام المومنین کے ساتھ معاملہ ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوئی، تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حج کر لو، عمرہ چھوڑ دو. پھر بعد میں ان کو عمرہ کروایا. ٹھیک ہے. جب واپس لوٹ رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے بھی آپ لوگوں کو رکنا پڑے. وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں اس کو، کہ ہماری وجہ سے رکنا پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حلقہ اقرا، مری ہوئی، یہ کہا گردن کٹی ہوئی، یہ کہا. تو کیا اس سے یہ معنی مراد ہوا؟ بھائی محبت کے یہ جملے ہیں جو عرب استعمال کیا کرتے تھے اس زمانے میں. اس سے گالی اور کسی کو برا بھلا کہنا یہ مراد نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے طواف افاضہ نہیں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول طواف افاضہ سے فارغ ہو گئے. کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کچھ بھی ہو جائے رکنے کی بات نہیں ہے، چلتے چلو. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر خاتون حائضہ ہو جائے
تو तवाफ़ वदा करने की उसको जरूरत नहीं है। तवाफ़ इफाज़ा अगर उसने कर दिया है तो हाइज़ा औरत के लिए तवाफ़ वदा माफ है। जी, समझ गए बात को? तो कहा ये जुमला वो है जो अरब आम तौर पे इस्तेमाल किया करते थे, इससे उसका असल माना मुराद नहीं है, बद्दुआ मुराद नहीं है। जी, अगला सवाल है, अगर किसी दीनदार लड़के का रिश्ता आ जाए तो क्या उससे निकाह करना वाजिब होगा? क्या है? फिर से एक बार तो पढ़िए सवाल। अगर किसी दीनदार लड़के का रिश्ता आ जाए तो क्या उससे निकाह करना वाजिब होगा? मेरे ख्याल से ये सवाल जो है ये उस हदीस की तरफ इशारा है, इदा खतब इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकह फज़व्विजूह, कि अगर कोई पैगाम भेजे तुम्हारे तरफ जिसके दीन और जिसके अखलाक से तुम राजी हो तो उससे तुम ब्याह दिया करो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, जमीन के ऊपर फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। यही मेरे ख्याल से इसी हदीस से ये सवाल है। हाँ, तो देखिए यहाँ ये हदीस मिन जुमला तौर पे वजूब के ऊपर दलालत कर रही है, लेकिन खास पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए वजूब के ऊपर दलालत नहीं कर रही है। यानी हो सकता है कि एक आदमी दीनदार हो लेकिन वो रिश्ता लड़की के वली को सूट नहीं कर रहा हो, लड़की के वली को वो रिश्ता सूट नहीं कर रहा हो। मिसाल के तौर पे दीन में भी ठीक हो मामला उसका, अखलाक में भी वो मर्जी आदमी हो, ठीक ठाक हो, उसके दीन और अखलाक के एतबार से उसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन वली ये चाहता है कि हम अपनी बच्ची का रिश्ता अपने गांव से बाहर नहीं करेंगे। अब वो लड़का गांव के बाहर का है, तो क्या करेगा? वो उसकी मसलहत पे पूरा नहीं उतर रहा है, लिहाजा उसको वो काट सकता है, उसको वो काट सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, कोई जो है वली ये देखे कि मिसाल के तौर पे लड़का बाहर नौकरी करता है लेकिन अखलाकमंद है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन वो नौकरी उसकी बाहर है, गल्फ में रहता है। कोई वली अपने बच्ची के लिए शर्त लगा रहे हैं कि भाई गल्फ में काम करने वाले से हम नहीं करेंगे शादी, अगरचे वो दीनदार है। कह रहे अरे भाई दीनदार आदमी का निकाह आपको मिल रहा है, दीनदार रिश्ता मिल रहा है, आप गुनहगार हो जाइएगा? नहीं, गुनहगार नहीं होगा। समझ में आ रही बात? वो गुनहगार नहीं होगा, वो अपनी मसलहतों को देख करके ये करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि मिन जुमला तौर पे सब कुछ ठीक ठाक है, आपके उसूलों के ऊपर उतर रहा है और लड़का दीनदार है, तो फिर उस बुनियाद पे उसको नहीं काटा जाएगा, उस बुनियाद पे उसको न काटा जाएगा। ये अच्छा है, ये बेहतर है। लेकिन अगर वली मसलहत देखते हैं, जैसा कि हमने बतलाया, कुछ लोगों के ये शुरूत होते हैं कि हम अपनी बच्ची का निकाह अपने गांव से बाहर नहीं करेंगे। अब मान लीजिए गांव से बाहर का रिश्ता आ रहा है, दीनदार है, कह रहा है कि हमारे शर्त पे पूरा नहीं है, नहीं करेंगे, वली को इख्तियार है, और गुनहगार नहीं होगा, वो गुनहगार भी नहीं होगा। जी, अगला सवाल है, निकाह कबूल करने में दुल्हा अगर सर हिला दे तो क्या निकाह हो जाएगा? माने मुंह से नहीं बोले? जी शेख। हाँ हाँ, तो अगर गूंगा है तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो कादिर है बोलने के ऊपर कादिर है, उसकी जबान चलती है, हाँ ना कह सकता है, तो हाँ ना कहेगा, हाँ कहेगा, हाँ मैंने कबूल किया ऐसा कहेगा। लेकिन बोलने के ऊपर कादिर है और सर हिला रहा है तो नहीं माना जाएगा। रही बात अगर गूंगा है और वो ऐसा इशारा कर दे कि इशारा से ये समझ में आए कि ये कह रहा है कि हमने कबूल किया, तो उसके इशारे की बात समझी जाएगी। ठीक है, बाज उलमा जो हैं गूंगे के इशारे को दो हिस्से में तकसीम करते हैं, एक कहते हैं कि सरीह है और एक कहते हैं कि किनाया है। सरीह कहते हैं जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही, और किनाया है जो हर आदमी नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल लीजिए। मिसाल एक ये है कि गूंगे का वो इशारा कि अगर गूंगा ऐसा इशारा कर रहा है कि हम सब लोग समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पे कोई गूंगा कहे ऐसे, अब समझिएगा बेचारा खाना मांग रहा है, सब समझ जाएगा कि ये खाना चाह रहा है, यही ना, खाना चाह रहा है। ऐसे अगर इशारा करेगा तो सब सोचेगा खाना चाह रहा है, या प्लेट उठा के ऐसे करेगा तो सब समझेगा कि ये खाना मांग रहा है, तो इसको कहेंगे सरीह। लेकिन अगर वो अपने कुछ खास इशारे करे जो उस इल्म के जानने वाले ही जानते हैं, जो उंगली नचा करके आप लोग देखिएगा इशारा करते हैं,
وہ سب ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس کو کہتے ہیں وہ کنایا ہے. تو اگر گونگا صریح اشارہ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ ہاں ہم کو قبول ہے, یعنی دل وغیرہ کی طرف اشارہ کر دے کہ ہاں ہمیں قبول ہے, جو سب کو سمجھ میں آ جائے بات, تو ٹھیک ہے, قبول ہے. اور اگر نہیں, اس کو وہ اشارہ نہیں کرنا آ رہا ہے اور وہ اپنی زبان کے اندر کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ ایسا آدمی کو بلایا جائے گا جو اس کے اشارے کو سن کر کے اس کی ٹرانسلیٹ کرے گا, اس کی وضاحت کرے گا, اور وضاحت کر کے اگر وہ بتا دے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی نکاح اس کے اشارے سے منعقد ہو جائے گی. لیکن وہ آدمی جو بولنے کے اوپر قادر ہے اور وہ اگر سر ہلا رہا ہے, آپ کو نکاح قبول ہے تو کہہ رہا ہے سر ہلا رہا ہے سر, یا اشارہ کر رہا ہے ہاں قبول ہے, تو اس کا نکاح نہیں ہوگا, اس کو بولنا پڑے گا منہ سے. جی, کیا ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہوگا؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آ چکا تھا. ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے. جی, یہ معاملہ جو ہے نا, ظاہر ہے اس زمانے میں تو ویڈیو وغیرہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا رواج نہیں تھا. تو اس زمانے میں جو مسئلے ملتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو خط کے ذریعے سے, مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک شہر میں ہے, لڑکی والے ایک شہر میں, لڑکے والے دوسرے شہر میں, تو اگر لڑکی والے خط لکھیں کہ میں نے اپنی بچی فلاں کا نکاح آپ سے کیا, یا آپ کے بچے فلاں سے کیا, نام لکھ کر کے, اور خط پوسٹ کر دے, خط اس کے پاس پہنچ گیا, اب ادھر سے وہ خط لکھا ہاں میں نے نکاح قبول کیا, تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ فقہا اس پہ بحث کرتے ہیں, یہ جو ان کے زمانے میں موجود تھی. ٹھیک ہے, ان کے زمانے میں موجود تھی. کہہ رہے ہیں کہ خط و کتابت کے ذریعے سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. فقہا یہ کہتے ہیں خط و کتابت کے ذریعے سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. کہا کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ اس لیے منعقد نہیں ہوگا کہ کون لکھا ہے, کس نے لکھا ہے, اس کی تحقیق کون کرے گا؟ کوئی دوسرا بھی لکھ کر کے بھیج دیا ہوگا تو, ہے نا, ہم تو وہاں پہ کوئی حاضر نہیں ہے, کوئی وہاں موجود نہیں ہے. تو اب اس کو آپ واٹس ایپ کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں, یا میل کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں, یا اور دوسری چیزیں آج کل کے زمانے میں جو لکھ کر بھیجنے والی ہیں. ہاں, جو میسنجر وغیرہ ہیں جس سے پیغامات رسانی ہوتی ہے, اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. کون لکھا ہے کون نہیں لکھا ہم کو کیا معلوم, کسی کو بھی معلوم نہیں. اب رہی بات کیا ویڈیو کال کے ذریعے سے, اسکائپی ہے یا اور دوسرے جو ایپس ہیں جس پہ بیٹھ کر کے لوگ ویڈیو کالنگ, جیسے ابھی ہم لوگ گوگل میٹ پہ ہیں, زوم ہے, اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ادھر بھی ہیں ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تب بھی فقہا کے راجح قول کے مطابق نکاح نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگرچہ ہم نے کہا تھا کہ نکاح ہو جائے گا, لیکن جب اس کو ہم نے دیکھا تو راجح مسئلہ فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں تزویر ہو سکتی ہے, تزویر ہو سکتی ہے. ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے پیچھے یہ پردہ ہے, ہم چاہیں تو اس پردے کو چینج کر کے ابھی لائبریری بنا دیں گے, ابھی کچھ اور بنا دیں گے. ہم جس کلر کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کو بدل دیں گے, چہرے کا کلر بدل دیں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہذا اس میں بہت زیادہ خدیعہ ہے, دھوکہ ہے, لہذا اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. جی, یہی راجح مسئلہ ہے فقہا کا اس سلسلے میں. اگلا سوال ہے, اگر میاں بیوی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اولاد نہ ہو تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میاں بیوی اس بات کے اوپر اتفاق کر لیں کہ اولاد ہو ہی نہیں ہے, یہ وہ شرط ہے جو شرط نہیں مانی جائے گی, چاہے جس کے طرف سے بھی لگائی جائے, کیونکہ نکاح کا مقصد ہی ہے تناسل, اور اگر وہ لوگ تناسل کو روک رہے ہیں اور افزائش نسل کو منع کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے, اس شرط کو نہیں مانا جائے گا, اس شرط کو نہیں مانا جائے گا. اور وہ نکاح, اگر نکاح کے شرط میں یہ چیز ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا, اس کو ختم کیا جائے گا. دونوں کا اتفاق اس بات کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یعنی افزائش نسل ہی نہیں کریں گے, یہ شرط باطل ہوگی, اس لیے کہ یہ نکاح کے مقصد کے مخالف ہے. نکاح کا مقصد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تناسل ہے, اور اس طرح کے شروط کو لگانا ہی جائز نہیں ہے. اگر وہ دونوں کے دونوں تنظیم نسل کے اوپر متفق ہو رہے ہیں, تنظیم,
ابھی نہیں ہو سکتا ہے تعلیم مکمل کے بعد اس کے بعد تو ٹھیک ہے. اگر دونوں کی آپ پڑھ چکے ہیں اس کو اس میں پردہ لباس میں کہ دونوں کا اگر اتفاق ہے, کیونکہ اولاد حق مشترک میاں اور بیوی دونوں کا, صرف بیوی کو ڈیسیجن لینے کا حق حاصل نہیں ہے, صرف میاں کو ڈیسیجن لینے کا حق حاصل نہیں ہے, فیصلہ لینے کا دونوں مل کر کے فیصلہ لے گا. اگر دونوں مل کر کے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ابھی تنظیم ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن مطلق طور پہ یہ کہہ دیں کہ نہیں کبھی بھی اولاد ہم سے ہوگی ہی نہیں یا اس کی کوشش ہی نہیں کریں گے ہم لوگ آپس میں, تو پھر یہ چیز ناجائز ہے, حرام ہے. اور اگر وہ اس کے اوپر متفق ہوئے ہیں تو یہ شرط باطل شرط ہے, کل عدم شرط مانی جائے گی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ہے اور آخری سوال یہ, کوئی آدمی یا لڑکی اگر بیمار ہے تو کیا شادی سے پہلے بیماری کی خبر دینا واجب ہے؟ یعنی کوئی لڑکا یا لڑکی اگر بیمار ہے پہلے سے, جی یعنی کسی بیماری میں مبتلا ہے, یہی نا؟ دیکھیے جی اس میں تفصیل ہے, اس میں تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے کہ اگر بیماری کی نوعیت ایسی ہے, غور سے سمجھیے گا, اگر بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ آگے چل کر کے ان کے ازدواجی زندگی میں یہ بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے, اثر انداز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ شوہر ڈپریشن کا شکار ہے یا خاتون کو شدید قسم کا ڈپریشن ہے, تو ظاہر ہے اب آگے چل کر کے اس کے جو ازدواجی زندگی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. ازدواجی زندگی اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو متاثر ہوں گی, وہ نہیں صحیح سے رہ سکتے. تو ایسی صورت میں واجب ہے, غور سے سنیے, ایسی صورت میں واجب ہے لڑکا اگر بیمار ہو تب بھی یا لڑکی بیمار ہو تب بھی خبر دے دینا, بتلا دینا, ان کو کہہ دینا, کیونکہ یہ ان کے ازدواجی زندگی میں یہ بیماری اثر انداز ہوگی, چاہے اس کا تعلق نفسی بیماری سے ہو, یعنی نفسی بیماری جیسے ڈپریشن, پاگل پن کا دورہ پڑنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جس کو نفسی بیماری عام طور پہ کہتے ہیں, یا کوئی عضوی بیماری ہو, عضوی مانے جسمانی کوئی خرابی ہو, کوئی ایسی خرابی ہو جس سے اس کے ازدواجی زندگی میں فرق پڑ سکتا ہے, اثر انداز وہ چیز ہو سکتا ہے. اب اس عضوی بیماری میں آپ ہر چیز لے سکتے ہیں, کہیں داغ ہو, کہیں دبا, یہ ساری چیزیں. اب اس کی اتنی تفصیل ہم نہیں بتائیں گے, وہ آپ سب لوگ. تو ایسی صورت میں اگر شوہر کے پاس ہو تب بھی لڑکی والوں کو بتانا واجب ہے اور لڑکی والوں کے پاس واجب ہے. اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ان کے ازدواجی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگی تو اس کے بتانے کی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر نہیں بھی بتائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کو الرجی ہے, ہمیشہ سردی رہتی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو اب اس کو کیا بولنا ہے کہ اب اس کو سردی ہوتی ہے ہمیشہ, یا اس کو ڈسٹ کی الرجی ہے مثال کے طور پر, کسی کو, لڑکے کو یا لڑکی کو, تو کیا کہنا ہے کہ نہیں ذرا اس کو ڈسٹ کی الرجی ہے. وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سردی, کھانسی, بخار, یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن کوئی ایسی بیماری ہے جس سے واقعی اس کے ازدواجی زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا فرق پڑے گا, تو ایسی صورت میں وہ بتلا دیں. اور یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے میں کر دوں. عام طور پہ جو چیزیں ہوتی نہیں ہے, لوگ اس کے تعلق سے بات کرنا وہ تھوڑا اچھا نہیں سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی لڑکی والے آئے لڑکا سے رشتہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اب انہوں نے اپنے حساب سے اس کی تحقیق کی, سب کچھ کیا, تو اگر آپ کے پاس کوئی آیا پوچھنے کے لیے کہ دیکھیے ہم فلاں صاحب کے, لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں نا, جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں صاحب کے فلاں بیٹے سے ہم اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آئے ہیں, آپ سے مشورہ چاہتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے, کیا ہے. تو اگر لڑکے کے اندر کوئی خرابی ہے جو اس کے ازدواجی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وہ خرابی بتا دیں, اس کی وضاحت کر دیں. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیے بھائی صاحب ہم سے مت پوچھیے,
آپ آگے کسی اور سے پوچھ لیجئے تو سمجھ جائے گا کہ یہ نہیں بول رہا ہے سچ، تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اگر عقل مند ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا. اور اگر اچھا ہے تو آپ کہیے بالکل آنکھ بند کر کے بسم اللہ کیجئے بھائی صاحب، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے خاندان والے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بچی ٹھیک ٹھاک رہے گی. حق جو ہے وہ آپ بولیے، لگائیے بجائیے نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کیجیے. حق اگر ہے تو آپ بولیے. ہاں لڑکا گانجا پیتا ہے، لڑکا شرابی ہے، لڑکے کے اندر یہ عادت ہے، جواری ہے، ذرا دیکھ بھال کے کیجیے معاملے کو، اس کے عادات اچھے نہیں ہیں، آپ بتا دیجیے ایسا. اس کے بتانے میں یہ چغل خوری کے اندر نہیں آئے گا، اور یہ رشتہ کٹانے کے اندر بھی نہیں آئے گا، یہ جان لیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی لڑکا والا لڑکی کے تعلق سے اگر رشتہ پوچھنے کے لیے آیا اور آپ کے پاس گیا تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سماج کی بچی ہے، اٹھ جائے، اس کا نکاح ہو جائے، اچھا ہے، کر دو بھائی، بول دو. نہیں بھی کوئی بھی ویسا معاملہ نہیں بھی ہے تو بسا اوقات دونوں طرف کے شکار ہیں. کبھی کبھی اچھی خاصی بچیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لگا کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رشتہ اتنا اچھا جگہ لگ رہا ہے، دشمنی سے اس کے رشتے کٹ گئے. ایک بات. اور دوسری بات کبھی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی بری بھی ہے لیکن اچھا مالدار ہے، اور کسی سے پوچھا جس سے اس کے تعلقات اچھے ہیں تو دو چار اور خوبیاں اس نے گنا دی اس کی، جبکہ وہ خوبی اس کے اندر موجود نہیں. بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت. اگر آپ نہیں بولنا چاہتے ہیں آپ انکار کر دیے، بھائی ہم سے مت پوچھو، ہم کو معاف کیجیے، کسی دوسرے سے پوچھیے. آپ بچ گئے، آپ کی گردن نکل گئی. لیکن اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یا فقہا نے یہ بھی کہا کہ شہر میں معلوم ہے کہ کوئی نہیں بولے گا اس کے یہ میں، تو آپ کو بولنا واجب ہے، آپ کو بولنا واجب ہے، آپ بولیے یہ بات. دلیل اس کی کیا ہے؟ اور یہ گناہ نہیں ہوگا جی، یہ گناہ نہیں ہوگا. فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے طلاق دے دیا تو عدت گزارنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں بھیجا اور کہا کہ تمہارا کوئی پیغام آئے گا تو ہم سے مشورہ کرنا، کوئی بھی پیغام آئے گا. یعنی فاطمہ بنت قیس کو جب ان کا ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا تو عدت گزارنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ کوئی پیغام آئے گا تو ہم کو بولنا. تو 3 لوگوں نے پیغام بھیجا. فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 3 لوگوں کا پیغام آیا ہے. دیکھیے کہا کس کا؟ کہا معاویہ بن ابی سفیان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اما معاویہ، جہاں تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، فسعلوق لا مال له، جبکہ معاویہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نہیں ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. سالہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے کہا معاویہ کی جہاں تک بات ہے، آج کوئی بہنوں ہمت کرے گا ایسے؟ لیکن انصاف ہوتا ہے، حق گوئی ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے. کہا انہوں نے اما معاویہ فسالوک لا مال له، وہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. دیکھیے یہاں مالداری کے بارے میں بات کی، کہا مال نہیں ہے اس کے پاس. اور کہا اما ابا جہم، جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے، کہا فهو لا يرفع عصاه عن عاتقه، وہ بہت لٹمار آدمی ہے، ہمیشہ لاٹھی اپنے گردن پہ لٹکا کر کے رکھتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، مار پیٹ کرنے کی ہے شکایت اس کے جانب سے آئی ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ سنو ایک کام کرو، ولیکن انکحی اسامہ ابن زید، جاؤ اسامہ ابن زید سے نکاح کرو. دیکھا آپ نے، ان کے پیغامات کو کٹ کروا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو اگر یہ بات چغل خوری کے ضمن میں آتی یا کٹاؤ یا سماج اور معاشرے میں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا اس کے ضمن میں آتی، تو یہ اب لوگ بد دعا دیتے ہیں، جو کٹوا دیا اس کے اوپر یہ ہو تو اس کے اوپر بجلی گر جائے. وہ جتنا بد دعا دے گا کوئی بجلی نہیں گرے گا اگر حق بات آپ نے کہا ہے تو. لیکن اگر باطل کہا ہے اور جھوٹ موٹ کا کہ بیچارے کا رشتہ یا کسی خاتون کا رشتہ آپ نے کٹوا دیا ہے تو دنیا میں بھی مجرم ہے اور قیامت کے دن بھی مجرم ہے. اسی لیے اس کا خیال رکھیے. نہیں بول سکتے ہیں کہیے بھیا دوسرے سے پوچھیے، ہم کو معاف کیجیے. لیکن اگر بولنا ہے تو حق بات بولنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.